اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صادقین ایجوکیشن سروسز کی جانب سے اردو جماعت نہم دہم سال برائے 2020-21 میں سیدہ راحت آبدی آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے غزل، اور وہ بھی ادا جعفری کی غزل۔ غزل کے بارے میں تو آپ لوگ تفصیلاً جانتے ہی ہیں کہ غزل کا مطلب کیا ہے، غزل کس کلام کو کہتے ہیں، اور غزل لکھنے کے اصول و ضوابط کیا ہیں۔ آج ہم ہماری کتاب کی آخری غزل جو ادا جعفری نے تحریر کی ہے وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ادا جعفری کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ادا جعفری کی ولادت 1924 اور وفات 2015۔ ادا جعفری کا اصل نام عزیز جہاں تھا، بدایوں ہندوستان میں پیدا ہوئیں۔ آپ نے 12 سال کی عمر سے ادا بدیونی کے نام سے شاعری شروع کی۔ نور الحسن جعفری سے شادی کرنے کے بعد اپنا قلمی نام ادا جعفری رکھ لیا۔ قلمی نام سے آپ سمجھ لیجئے کہ جو تخلص ہوتا ہے اسے قلمی نام بھی کہا جاتا ہے، چاہے نظم میں استعمال کیا جائے یا نثر میں۔ اختر شیرانی سے شاعری میں اصلاح لی۔ تو اصلاح کے حوالے سے میں بات واضح کرتی چلوں، اصلاح ہر لکھنے والے کے کلام میں پختگی نہیں ہوتی، صرف استاد شعرا جو ہوتے ہیں ان کے کلام میں پختگی ہوتی ہے، اور نئے لکھنے والے اپنا جو بھی کلام تحریر کرتے ہیں وہ ان سے پڑھواتے ہیں، پھر ان کے نظر میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ اس کی اصلاح کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اسے صحیح کیجئے، یا خود کر دیتے ہیں۔ نظم و نثر دونوں صنفوں میں اظہار خیال کیا، یعنی آپ نے نثر بھی لکھی اور نظم بھی لکھی، مگر شاعری وجہ شہرت بنی۔ انہوں نے آزاد نظمیں بھی کہیں اور جاپانی صنف سخن ہائیکو میں بھی نام کمایا۔ تو یہ بات یہاں میں آپ سے وضاحت کرتی چلوں کہ اردو میں بہت کچھ دوسری زبانوں سے آیا ہوا ہے، جس میں ناول ہو گیا، افسانہ ہو گیا۔ اگر آپ نظم کی بات کرتے ہیں تو غزل خود عربی فارسی سے آئی، مرثیہ عربی سے فارسی میں، پھر فارسی سے یہاں، اسی طرح قصیدہ اور بہت ساری اصناف سخن عمدن یا غیر شعوری طور پہ داخل کی گئی۔ تو اسی طریقے سے ادا جعفری نے جاپانی صنف ہائیکو پر کوشش کی کہ وہ بھی اس کا حصہ بن سکے، مگر وجہ کمال غزل ہے، یعنی آپ نے جو بہت اچھا کام کیا وہ غزل کے میدان میں کیا۔ آپ نے متعدد قومی اور بین الاقوامی اعزازات اور تمغات حاصل کیے، جن میں قومی تمغہ برائے حسن کارکردگی بھی شامل ہے۔ آپ کا بھی سرمایہ میں ساز ڈھونڈتی رہی، غزل نما، ساز سخن بہانہ ہے، حرف شناسائی، غزالاں تم تو واقف ہو، شہر درد، سفر باقی اور موسم موسم جیسے مشہور شعری مجموعے شامل ہیں۔ آپ کا انتقال کراچی میں ہوا۔ تو خواتین شعرا میں بہت کم ایسی ہیں جو کمال عروج تک پہنچی۔ ان میں سے چند ناموں میں سے ایک ادا جعفری کا نام بھی ہے، جنہوں نے نہ صرف نام کمایا بلکہ بہت سارا کام کیا، اور وہ کام وقتاً فوقتاً عوام کے سامنے آتا رہا، اور اسی کے آپ معراج سمجھیے کہ آج آپ کی کتاب میں ان کی غزل شامل ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم غزل شروع کرنے سے پہلے اس میں جو مشکل لفظ استعمال ہوئے ہیں ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ ایک لفظ اس میں اندیشہ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے خطرہ، کسی بات کا اندیشہ ہونا، کسی چیز کا خطرہ ہونا۔ اندیشہ انجام، اپنے نتیجے کی فکر یا انجام کا ڈر، یعنی کچھ ایسا جو دل میں کچھ خوف سا ہو۔ برسر الزام لگانے کی غرض سے، ہم کوئی بھی بات اگر کسی کے بارے میں صرف جھوٹ بول کے یا اس کو خراب کرنے کے لیے یا اس کی شہرت خراب کرنے کے لیے اگر کوئی جملہ بول دیتے ہیں تو وہ صرف الزام کے لیے، اور اسی کو برسر الزام کہا جاتا ہے۔ برجستہ، جسم سمیٹے ہوئے بند۔ ساکھ اعتبار وقار، یعنی ساکھ اچھی ہونا، فلاں دکاندار کی ساکھ اچھی ہے، فلاں کاروباری کی ساکھ اچھی ہے، اس کی ساکھ خراب ہے، ان معنوں میں ان کو لیا جاتا ہے۔ در و بام، یعنی در و دیوار بھی کہا جاتا ہے، اس سے مراد گھر ہی لیا جاتا ہے۔ آپ کے گھر کے در و بام سے رونق ٹپکتی ہے،
अच्छाई टपकती है, दिलगीर रंजीदा मगमूम। बहुत दिलगीर बातें करता है फ़ला आदमी, उस आदमी ने, वो ख़ातून बहुत दिलगीर रहती हैं, इस तरह इसका इस्तेमाल है। क़लमी नाम, वो फ़र्ज़ी नाम जो कोई भी अदीब इस्तेमाल करता है, जिसे अमूमन आप तख़ल्लुस भी कहा करते हैं अपनी तसनीफ़ में, चाहे वो नज़्म में इस्तेमाल करे या कोई फ़न पारा या नसर पारा लिखने के लिए। हाइको, हाइको 3 मिसरों की नज़्म होती है और ये जापानी से दाखिल हुई है उर्दू में, तो इस पर काफ़ी काम हुआ एक दौर में। अभी भी चीदा चीदा शायर जो है हाइको में हाइको लिखते हैं। अब हम गज़ल अदा जाफ़री की बुलंद ख़ानी करेंगे। पहले मैं इसकी बुलंद ख़ानी करूँगी, फिर तफ़सीलन मैं आपको इसके बारे में वजाहत करूँगी, लेकिन मुकम्मल तशरीह जो है वो हम दूसरे सेशन में करेंगे। अपने हाथ में पेंसिल पकड़ लीजिए ताकि जहाँ जहाँ ख़त्ते कशीद के ज़रिए मैं आपको लफ्ज़ों की वजाहत करूँगी उन्हें आप भी महफूज कर लें। होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, आए तो सही बरसरे इल्ज़ाम ही आए। हैरान हैं लब बस्ता हैं दिलगीर हैं गुंचे, हैरान हैं लब बस्ता हैं दिलगीर हैं गुंचे, खुशबू की ज़बानी तेरा पैगाम ही है। क्या राह बदलने का गिला हम सफ़रों से, क्या राह बदलने का गिला हम सफ़रों से, जिस राह पे चले तेरे दरो बाम ही आए। थक हार के बैठे हैं सरे कुए तमन्ना, थक हार के बैठे हैं सरे कुए तमन्ना, काम आए तो फिर जज्बे नाकाम ही आए। बाकी न रहे साख अदा दश्ते जुनू की, बाकी न रहे साख अदा दश्ते जनू की, दिल में अगर अंदेशे अंजाम ही आए। ये तो थी बुलंद ख़ानी। स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरीके से पता है, बार बार मैं वजाहत कर चुकी हूँ कि गज़लें हमेशा 5, 7, 11 अशार पर मुश्तमिल हुआ करती हैं। होती तो बहुत तवील गज़लें भी हैं, लेकिन उनमें 2 गज़ला और 6 गज़ला लिखा जाता है, यानी 11 अशार के बाद फिर उनका मतला दोबारा लिखा जाता है। मतला लफ्ज़ तुलू होने से है और गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है। जो अदा जाफ़री की गज़ल का मतला है वो है होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, उनके होठों पे कभी ना कभी मेरा नाम आ जाए, वो मुझे नाम लेके पुकारे, ये शदीद ख्वाहिश का इज़हार अदा जाफ़री कर रही हैं। आए तो सही बरसरे इल्ज़ाम ही है, बरसरे इल्ज़ाम, इल्ज़ाम के लिए वो कह रही वो मेरा नाम तो ले, चाहे वो मुझे इल्ज़ाम लगाने के लिए, यानी कोई भी सूरत, डांटे डपटे गाली दे, कुछ भी करे, नाम ले ले। ये इंतहा है उनकी मोहब्बत की। हैरान हैं लब बस्ता हैं दिलगीर हैं गुंचे, हैरान हैं लब बस्ता हैं दिलगीर हैं गुंचे, बहुत ज़्यादा हैरान हैं, लब बस्ता हैं, होंठ भी उनके बंद हैं, कुछ कह नहीं रहे, दिलगीर हैं, गमगीन भी है, गुंचे, अब वहाँ पे वो गुंचों को तशबीह के तौर पे इस्तेमाल कर रही हैं। खुशबू की ज़बानी तेरा पैगाम, यानी जब ये गुंचे खुलेंगे, फूल बनेंगे, कली से खिलने की तरफ माइल जो है, जो फूल होते हैं उन्हें गुंचे कहा जाता है, जब मुकम्मल खिल जाता है फिर उन्हें फूल कहा जाता है। तो जब फूल खिलता है तो खुशबू फैलती है। कह रही कि जब उसके दिल में मेरी मोहब्बत आएगी, वो मुझे कंसीडर करेगा, उसकी तवज्जो मेरी तरफ होगी, तब उनका पैगाम, जैसे फूल का पैगाम खुशबू के ज़रिए मिलता है, ऐसे मुझे भी मिल जाएगा। क्या राह बदलने का गिला हम सफ़रों से, जिस राह पे चले तेरे दरो बाम, वो मेरा महबूब चाहे मुझसे कितना नाराज़ हो जाए, वो नए लोगों से मिल ले, वो किसी और से मोहब्बत करे, लेकिन मैं तो मजबूर हूँ, मैं जिस राह पे भी जाती हूँ, मैं जो भी कोशिश करती हूँ, आखिर में मुझे मेरी मंजिल वही शख्स होता है। थक हार के बैठे हैं सरे कुए तमन्ना, थके हुए हारे हुए बैठे हैं हम अपनी ख्वाहिश लेकर, हमारे जो जज्बे नाकाम काम आए तो फिर जज्बे
ناکام ہی آئے۔ وہ جو ہمارے اندر ناکامی کا ایک جذبہ تھا اسی نے ہمیں دوبارہ اکسایا۔ باقی نہ رہے ساکھ ادا دشت جنوں کی۔ یہ جو پاگلوں نے شہر آباد کیا ہے، محبت سمجھتے ہیں، یعنی سارے جتنے بھی محبت کرنے والے لوگ ہیں، جتنے بھی محبوب ہیں، تو ان سب کو وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک ان کا شہر ہے، وہ سب ایک ملک کے باسی ہیں۔ کہہ رہی ہیں کہ یہ ساکھ ختم ہو جائے، ان کی شہرت ختم ہو جائے، یہ جو محبت ہے اس کی کوئی اہمیت نہ رہے، دل میں اگر اندیشہ انجام ہی آئے، اگر ہمارے دل میں اس کے انجام کا خیال آ جائے، تو یہ جو پاگلوں والی حرکتیں ہم کر رہے ہیں، محبت کی بات کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، ہم ان چیزوں کی اہمیت سمجھ جائیں اور پھر ہم ان کو کبھی بھی اپنے لیے ضروری نہ سمجھیں۔ بچوں، ہائیکو کیا ہے؟ ہائیکو کسے کہا جاتا ہے؟ جس میں بڑی تاکید سے ادا جعفری کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے ہائیکو پہ طبع آزمائی کی، ہائیکو لکھی اور اسے بڑھانے چڑھانے کی کوشش کی۔ تو ہائیکو ایک جاپانی صنف سخن ہے، یعنی جاپانی لوگ اپنی زبان میں جو شاعری کیا کرتے ہیں، جیسے ہمارے پاس مرثیہ ہے، غزل ہے، مقطع ہے، رباعی ہے، اسی طرح مختلف اصناف ہیں، تو ان کے بھی ایک صنف ہائیکو ہے۔ یہ عموماً جاپانی صنف سخن اردو شاعری میں آئی، جو کہ 3 مصروں کی نثری نظم ہوتی ہے۔ اس کے ہر بند میں 3 مصرے ہوتے ہیں، تو اس کو ہائیکو کہا جاتا ہے۔ تمامی چیزیں تقریباً اردو میں مختلف زبانوں سے داخل ہوئی ہیں، عمداً یا خود بخود، لیکن یہ ہے کہ ہوئی دوسری زبانوں سے ہیں، جیسے آپ مرثیہ کہہ لیجئے، قصیدہ کہہ لیجئے، ناول کہہ لیجئے، یہ سب دوسری زبانوں سے آئی ہیں۔ اسی طرح ہائیکو کو بھی داخل کرنے کی کوشش کی گئی اردو زبان میں، اور کافی کام ہوا اس پہ۔ اب ہم غزل کی مشق کے بارے میں بات کریں گے۔ باقاعدہ تشریح تو ہم دوسرے سیشن میں کریں گے، لیکن اس کی مشق میں جو ضروری چیزیں ہیں جو آپ ابھی حل کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں ہم ابھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا ایک سوال: اس نظم میں قافیہ، ردیف، تخلص، مطلع اور مقطع کی نشاندہی کیجیے۔ تو طلبہ و طالبات، عزیز طالب علموں، میں قافیے کی بھی آپ کو ڈیفینیشن کروا چکی ہوں، اچھی طرح سمجھا چکی ہوں، ردیف کیا ہوتی ہے وہ بھی بتایا ہے، تخلص کسے کہتے ہیں۔ اب قافیے کی دوبارہ سے میں کرتی ہوں، تو وہ ہم آواز، لفظ جو غزل کے پہلے دوسرے جو مطلع ہوتا ہے اس کے پہلے دوسرے مصرے میں، یعنی مصرع اولی اور مصرع ثانی دونوں میں موجود ہوتے ہیں، اور باقی تمام اشعار کے صرف مصرع ثانی میں موجود ہوتے ہیں، ہم آواز لفظ۔ ردیف وہ 1 یا 2 لفظ جو مکرر استعمال ہوتے رہتے ہیں مطلع کے مصرع اولی اور مصرع ثانی میں، اور باقی تمام اشعار کے مصرع ثانی میں، وہ لفظ جو ہے ردیف کہلاتے ہیں۔ تخلص شاعر کا قلمی نام یا وہ نام جو شاعری میں استعمال کرتا ہے، جیسے مرزا اسد اللہ خان غالب ان کا تخلص تھا اور اسد اللہ خان نام تھا۔ اسی طرح مطلع غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے، اور اس میں شاعر جو ہے دونوں مصروں میں، یعنی مصرع اولیٰ اور مصرع ثانی میں ردیف اور قافیہ لکھتا ہے۔ اس کے بعد ہم مقطع کی بات کرتے ہیں، تو غزل کا بالکل آخری شعر، اور عموماً ہمیشہ نہیں، عموماً شاعر اس میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اس کو مقطع کہا جاتا ہے۔ مقطع قطع ہونے سے اور مطلع طلوع ہونے سے ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے وہ ہے شاعرہ کے حالات زندگی تحریر کیجیے۔ جی، شاعرہ کے حالات زندگی ابھی آپ نے پڑھے ہیں، سنے ہیں، تو انہیں آپ اپنی کاپی میں صفائی سے، نفاست کے ساتھ تحریر کیجیے، بہترین کام کیجیے، تاکہ آپ کو بھی اچھا لگے اور ہمیں بھی پسند آئے۔ امید ہے آپ کو یہ تمام چیزیں بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب مجھے راحت عابدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔